وائس آف کاشف کے پیارے ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو کہانیاں اور اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو اکابرین قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی طرح جواب دیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین قریش کی طرف سے حضرت فاطمہ کے لیے بھیجا جانے والا نکاح کا پیغام کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک پیغام نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی ہے۔ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ آؤ ہم حضرت علی سے ملیں اور ان کو حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب مل کر حضرت علی کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے علی، کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں، اور پھر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ چنانچہ ان کی ترغیب دلانے پر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی سر جھکائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے۔ پیارے ویورز، بالکل ایسے کہ جس طرح کوئی شخص ضرورت مند ہو مگر شرم کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کے خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ دو اور شرم مت کرو، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور حضرت فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں مسجد میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر ڈھال مقرر ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اپنی یہ ڈھال لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے یہ ڈھال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں بیچ دی۔ جب انہوں نے ڈھال حضرت عثمان کے حوالے کر دی اور قیمت وصول کر لی تو حضرت عثمان نے فرمایا، اے علی، آپ ہی اس ڈھال کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ڈھال میں آپ کو ہی تحفہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کا شکریہ ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ڈھال اور درہم لے جا کر پیش کر دیے اور ساتھ ہی تمام واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے حق میں دعائے خیر فرمائی، پھر ان درہم میں سے مٹھی بھر درہم حضرت ابوبکر صدیق کو ضروریات خانہ داری کے لیے دے دیے اور ساتھ حضرت سلمان اور حضرت بلال کو ان کے ساتھ بھیج دیا اگر زیادہ سامان وزن بن جائے تاکہ اٹھا کر لے آئیں۔
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو یہ 360 درہم تھے۔ ان تمام میں سے میں نے حضرت فاطمہ کے لیے سامان خریدا، ایک مصری گدیلا جو کہ پشم سے بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ ابا خیبری اور چند مٹی کے برتن تھے۔ یہ تمام سامان ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگیں کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ وائس آف کاشف کے پیارے ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔